ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہ جو ساری عبادتیں ہیں یہ اللہ پہ احسان لگانے کے لیے نہ کریں، اپنے لیے کریں کہ ہم کر رہے ہیں، ہم جو لوگ ہیں ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ ہمیں اجر دے گا۔ جب آپ یوں کریں گے تو رب کریم عطا فرمائے گا۔ اور پھر جب آپ عید نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کی طرف جاؤ گے تو حدیث پاک میں رب فرشتوں کو فرمائے گا، دیکھو ان کو پیاس بھی لگتی تھی، انہیں بھوک بھی لگتی تھی، انہیں تکلیف بھی ہوتی تھی، بیمار بھی تھے، پھر بھی میری وجہ سے حلال چیزوں کو بھی کھانے پینا چھوڑ دیا تھا، فرشتوں گواہ رہنا میں نے ان کی معافی دے دی۔ یہ جو حدیث ہے کہاں جائے گا؟ اور پھر فرشتے کہیں گے لوگو اب تمہارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، معاف ہوتے ہوئے گھر میں جاؤ، تم مغفور اللہم بن چکے ہو۔ اور یہ بندے کو محسوس ہوتا ہے، عیدگاہ میں ٹھہرے ہوئے بعض اوقات آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں، خود بخود بندہ رونا شروع ہو جاتا ہے، جان پہ کپ کپی طاری ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ فرشتہ یا ہاتھ ملا رہا ہوتا ہے یا معانقہ کر رہا ہوتا ہے، وہ تمہیں معافی کی خوشخبری دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس بندے کی عید ہوتی ہے جس نے رمضان اللہ کے لیے گزارا۔ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید، فرمایا نئے کپڑے پہننے کا نام عید نہیں ہے، اللہ کی بات سے ڈر جانے کا نام عید ہے۔ تو بس یوں ہوگا نا، پھر جس کو عید کی خوشی وہ ہوتی ہے نا، وہ خوشی لاکھوں کروڑوں روپے لگا کر بھی نہیں ملتی جو اس وقت بندے کو مل رہی ہوتی ہے۔ جی میں اللہ آنکھ ہے صحیح مہینہ اویں گزارا سا، یہ ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو اگر اس طرح ہم پوری زندگی رمضان کی طرح گزار لیں تو ہماری موت کی خوشخبری عید بن کے آئے گی پھر، ٹھیک ہے۔